ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کس خاندان کی ذمہ داری ہے اور خانہ کعبہ کی چابیاں کس خاندان کے پاس ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس جگہ کوئی اور نہیں۔ خانہ کعبہ دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر سال لاکھوں کروڑوں افراد حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت ایک اہم فریضہ ہے جو خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی خدمت کا فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں بنو شیبہ سے تعلق رکھنے والے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی دے کر ان کے سپرد کیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے بنو شیبہ کے پاس ہی رہے گی اور اس کو ظالم شخص کے سوا کوئی نہ چھینے گا۔ اس دن سے لے کر آج تک بنو شیبہ کے فرزندان ہی کو کعبہ کا کلید بردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تاہم حرمین شریفین کے امور کے محقق محی الدین الہاشمی کے مطابق تاریخی طور پر خانہ کعبہ کی خدمت کا آغاز حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، جب انہوں نے بیت اللہ کی بنیادیں قائم کی۔ ان کے امور میں بیت اللہ کو کھولنا بند کرنا، صاف کرنا، غسل دینا، غلاف چڑھانا اور غلاف پھٹ جانے یا ادھیڑ جانے کی صورت میں اس کو پھر سے درست کرنا اور بیت اللہ کی نگرانی کرنا شامل تھا۔ الہاشمی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کی خدمت گاری کے علاوہ بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی سونپی ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد جرہم قبیلے نے ان کی اولاد سے یہ ذمہ داری چھین لی۔ کچھ عرصے بعد خزاعہ قبیلے نے جرہم قبیلے سے کعبے کی خدمت گاری لے لی، یہاں تک کہ رسول اللہ کے جد امجد قصا بن کلاب نے اسے واپس لے لیا، کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بعد ازاں یہ ذمہ داری قصا بن کلاب کے بڑے بیٹے عبدالدار کے حوالے کر دی اور پھر یہ ذمہ داری موروثی طور پر چلتے ہوئے عثمان بن طلحہ تک پہنچ گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اثر تھے۔ عثمان بن طلحہ کے مطابق دور جاہلیت میں وہ پیر اور جمعرات کے روز خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ کعبے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی باہر جانے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ایک دن تو اس چابی کو میرے ہاتھ میں دیکھے گا۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان بن طلحہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے بیت اللہ کی چابیاں لے لیں، تو انہوں نے ناپسندیدگی سے چابی حضرت علی کے حوالے کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو کھولا اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہیں سے غسل کعبہ کی سنت کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر سورۃ النساء کی ایک آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو لوٹا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ نے اس آیت کو دہراتے ہوئے عثمان بن طلحہ کو چابی دیتے ہوئے فرمایا، یہ لو اپنی چابی، اس کو ہمیشہ کے واسطے لے لو اور کسی ظالم کے سوا یہ چابی تم سے کوئی نہیں چھینے گا۔ بعد ازاں عثمان بن طلحہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اپنے بعد والی شخصیت کو چابی دے کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلے آئے۔ محی الدین الہاشمی کے مطابق بیت اللہ کی خدمت گزاری آج تک بنو شیبہ خاندان کے پاس ہے۔ حالیہ عرصے میں خانہ کعبہ کے خدمت گزار کی ذمہ داری اس کا کفل کھولنے اور بند کرنے تک محدود ہو گئی ہے۔ ہر سال ذی الحجہ کے آغاز میں بیت اللہ کا نیا غلاف یعنی قصوہ کعبے کے سینئر کلید بردار کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وقوف عرفہ کے روز بیت اللہ پر ڈالا جا سکے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کو ہر سال 2 مرتبہ یعنی 1 شعبان اور 15 محرم کو اندر سے غسل دیا جاتا ہے۔ غسل میں آب زمزم اور عرق گلاب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چاروں دیواروں کو پانی اور پھر عطر سے پونچھا جاتا ہے۔ غسل دیے جانے کے بعد بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے۔ فولاد سے بنی خانہ کعبہ کی کلید یعنی چابی کی لمبائی 35 سینٹی میٹر کے قریب ہے۔
मुख्तलिफ इस्लामी अदवार के दौरान इस कलीद को कई मरतबा तब्दील किया गया। अब्दुल कादिर अल शेबी ने 2013 के अवाखिर में मक्का के गवर्नर से काबे की कलीद हासिल की थी। उस वक्त से काबे का कुफल यानी ताला और कुंजी दोनों निकल से बनी हुई हैं, जिन पर 18 कैरेट का सोना चढ़ा हुआ है। आले जुल्फा के मुताबिक काबे के दरवाजे की कलीद हमेशा सबसे उम्र रसीदा खादम के पास रही है, जो सादन यानी मतवाली कहलाता है। काबे का दरवाजा खोलते वक्त सादन तमाम सीनियर मतवालियों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है ताकि वो हुक्मरानों और शहजादों के साथ मिलकर काबे को गुस्ल दें। काबे की कलीद की सूरत बदलती रही है। तुर्की में वाक़या इस्लामी अजायब खाने के अंदर उस्मानी दौर के वक्त से काबे की 48 कुंजियां मौजूद हैं। रियाज के अजायब खाने में भी काबे की 2 कुंजियां रखी गई हैं।